نہیں کرے گا، یا کسی ملک کی فوج آ کر آپ کی حفاظت نہیں کرے گی۔ آج آپ سوچ رہے ہیں پولیس آ کر کے ہم کو بچائے گی، جب تک پولیس آئے گی تب تک آپ بھی مر جائیں گے، بستی بھی جل جائے گی، عزتیں بھی لوٹ جائے گی اور سب ختم ہو جائیں گے۔ پولیس آئے گی رپورٹنگ کرنے کے لیے، اتنے مرے، اتنے جلے، اتنا نقصان ہوا، اتنے کٹے، اتنی عزتیں لوٹی گئی۔ اس لیے آپ کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے، اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر ایک کو دوسرے کے ساتھ روکا نہیں جائے گا ظلم کے اوپر تو زمین کے اندر پورا فساد ہو جائے گا، ہر جگہ افراتفری ہو جائے گی، کمزوروں کو طاقتور کاٹ کھائے گا، مار ڈالے گا۔ اس لیے آپ کو اپنی حفاظت کے لیے خود تیار ہونا ہے، اپنی نسل کو تیار کرنا ہے، اپنی مردوں کو، عورتوں کو تیار کرنا ہے۔ جب تک آپ خود اپنی حفاظت کے لیے تیار نہیں ہوں گے، آپ کی حفاظت نہیں ہوگی۔ تو سنا آپ نے حضرت مولانا مفتی حنیف احرار صاحب، جو امام کونسل کے جنرل سیکرٹری ہیں، کہہ رہے ہیں لوگوں سے اپنی حفاظت خود کرو۔ جی ہاں، اس سے پہلے کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دین کیا ہے، دستور کیا ہے، اس موضوع پر بھی روشنی ڈالی۔ ان کی پوری تقریر سنیے، صرف 1 منٹ رک جائیے اور 1 منٹ میں یہ جان لیجیے یہ پروگرام کس نے آرگنائز کیا اور کہاں ہوا۔ پھر سنتے ہیں مولانا مفتی حنیف احرار صاحب کو۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے زیر اہتمام دین و دستور بچاؤ تحریک صوبہ دہلی کا تاریخ ساز 5واں اجلاس 10 ستمبر 2017 کو جے جے کالونی بوانا دہلی میں منعقد ہوا۔ یہ تحریک حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب اور حضرت مولانا رابع حسنی ندوی صاحب کی قیادت و سیادت میں پورے ہندوستان کے اندر چلائی جا رہی ہے۔ اجلاس کی صدارت مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین جناب ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے کی، تو نظامت کے فرائض انجام دیے المعہد العالی الاسلامی دہلی کے بانی حضرت مولانا مفتی نسیم رحمانی صاحب نے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں آل انڈیا امام کونسل کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا مفتی محمد حنیف صاحب احرار کو، جو گوا سے تشریف لائے ہیں اور صرف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر تشریف لائے ہیں، بورڈ کے اہم ذمہ داروں میں ہیں۔ ان سے میں درخواست کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور دین و دستور بچاؤ تحریک پر اپنے نظریے کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، صدق اللہ العلی العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، مفکرین اسلام اور اس علاقے کے ذمہ داران اور میرے سامعین، بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا۔ میں امید کروں گا کہ آپ حضرات اس کو غور سے سنیں۔ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ غلاموں کو بیٹھائے اونٹ پر اور خود چلے پیدل، غلاموں کو بیٹھائے اونٹ پر اور خود چلے پیدل، ہم ایسے رہنما رکھتے ہیں وہ سلطان رکھتے ہیں۔ وطن سے ہو وفاداری یہی اسلام کہتا ہے، وطن سے ہو وفاداری یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔
معزز سامعین کرام، آج کا یہ پروگرام دہلی کے لیے ایک تاریخی پروگرام ہے اور میرے لیے بھی ایک تاریخی پروگرام ہے۔ دین دستور بچاؤ، دین اسلام جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ اسلام مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام انسانوں کا مذہب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اتارا ہوا ایک نظام ہے۔ اس نظام کو جو قبول کرے گا وہ مسلمان ہو جائے گا، اور جو قبول نہیں کرے گا وہ کتنا بڑا بھی دیکھنے میں مسلمان نظر آ سکتا ہے، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اس لیے اسلام مسلمانوں کا نہیں، انسانوں کا مذہب ہے، اور اسلام کو بچانا ہے تو خود کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ محفوظ ہیں اور آپ کے پاس اسلام ہے تو اسلام بھی محفوظ رہ جائے گا اگر آپ محفوظ ہیں تو، اور اگر آپ محفوظ نہیں ہیں تو اسلام بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ دستور بچاؤ کا مطلب کیا ہے؟ میں ایک دستور کے پریفیس پڑھتا ہوں، آپ لوگ غور سے سنیے۔ ہم بھارت کے عوام متانت و سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر، سماجوادی، غیر مذہبی، عوامی جمہوریہ بنائیں گے، اور اس کے تمام شہریوں کے لیے حاصل کریں گے کیا کیا؟ انصاف، آزادی خیال اور مساوات۔ انصاف کن چیزوں میں؟ سماجی، معاشی اور سیاسی چیزوں میں انصاف ہوگا۔ آزادی خیال کن چیزوں میں؟ اظہار رائے میں، ہم جو بات کرتے ہیں وہ بات کرنے کی آزادی میں۔ عقیدہ رکھنے میں، ہم کوئی بھی عقیدہ رکھ سکتے ہیں۔ دین میں کوئی بھی دین ہم قبول کر سکتے ہیں۔ عبادت کرنے میں، عبادت کرنے کا ہمارا جو بھی مذہبی طریقہ ہوگا ہم اس کے طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ آزادی خیال ہے۔ تیسری چیز ہے مساوات۔ مساوات باعتبار حیثیت اور موقع۔ اس کا مطلب ہے جس حیثیت سے، جس جگہ پر جس طرح کا مساوات ہمارے لیے ضروری ہے ویسا مساوات ہم کو قائم کرنا ہے، اور ان سب میں یعنی انصاف، آزادی اور مساوات کو لاگو کرنے کے اندر اخوت کو ترقی دیں گے، جس سے فرد کی عظمت، قوم کے اتحاد اور سالمیت کا تیقن ہو۔ یعنی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہندوستان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کی حفاظت ہو اور سب ایک قوم بن کر جڑ کر رہے، ایسا ایک ماحول بنائیں گے۔ ہم آئین ساز اسمبلی میں آج 26 نومبر 1949 کو یہ آئین بذریعہ ہذا قبول کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں اور اس کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں۔ یہ جو عبارت میں نے پڑھی ہے یہ ہمارے ہندوستان کے آئین کا پریفیس ہے، مقدمہ ہے، تمہیدی بات ہے۔ جیسے قرآن شریف کے اندر سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، ایسے ہی یہ تمہیدی بات پورے دستور کا خلاصہ ہے۔ اس دستور کی باتوں کو صرف آپ کو یاد رکھیں گے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا ہندوستان کیسا جمہوری ملک ہے۔ ہندوستان کے اندر کسی کے اوپر کوئی بھی کسی بھی طرح کا ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتا ہے، اور جو کوئی کرے گا قانونی طور پر وہ مجرم ہوگا۔ وہ مذہبی طور پر بھی ہو سکتا ہے، سیاسی طور پر بھی ہو سکتا ہے، سماجی طور پر بھی ہو سکتا ہے، معاشی طور پر بھی ہو سکتا ہے، اور اخلاقی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ کسی بھی لین سے کوئی بھی کسی کے سماج کے اندر اور کسی کے مذہب کے اندر کوئی بھی دخل نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں، قانون کے خلاف بھی ہم کو کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس لیے قانون کو سامنے رکھ کر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اسلام سب سے پہلے ہمیں اپنے وجود کا احساس دلاتا ہے۔ ایک چیز موجود ہے تو اس کے اوپر ہم کوئی حکم لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ مائک ہے، مائک ہے تو صحیح ہے کہ نہیں ہے ہم بول سکتے ہیں، اور مائک نہیں ہے تو ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے ہیں۔ اسلام سب سے پہلے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بولتا ہے۔ ایک وقت تھا جب تم نہیں تھے، تم کو بنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، پھر شعور دیا ہے۔ یہ اس لیے دیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کچھ ذمہ داری دی جائے۔ تو وجود کو محفوظ رہنا ضروری ہے، وجود کا ہونا ضروری ہے۔ وہ وجود صرف موجود ہے تو کام نہیں چلے گا، اس کا محفوظ رہنا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا پودا ہے، یہ پھول کا پودا آپ لگاتے ہیں، اس پودے کی اگر آپ حفاظت نہیں کریں گے تو کوئی بھی اکھاڑ کے پھینک دے گا، کوئی جانور کھا جائے گا، کوئی بھی توڑ دے گا۔ اگر آپ اس کی حفاظت کریں گے تو وہ محفوظ رہے گا۔ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے وجود دیا ہے، اس وجود کی حفاظت آپ کو ہی کرنی ہے۔ یہ آسمان سے فرشتہ آ کر آپ کی حفاظت نہیں کرے گا، یا کسی ملک کی فوج آ کر آپ کی حفاظت نہیں کرے گی۔ آج آپ سوچ رہے ہیں پولیس آ کر کے ہم کو بچائے گی، جب تک پولیس آئے گی تب تک آپ بھی مر جائیں گے، بستی بھی جل جائے گی، عزتیں بھی لوٹ جائے گی اور سب ختم ہو جائیں گے۔ پولیس آئے گی رپورٹنگ کرنے کے لیے، اتنے مرے، اتنے جلے، اتنا نقصان ہوا، اتنے کٹے، اتنی عزتیں لوٹی گئی۔ اس لیے آپ کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے، اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر ایک کو دوسرے کے ساتھ روکا نہیں جائے گا ظلم کے اوپر تو زمین کے اندر پورا فساد ہو جائے گا، ہر جگہ افراتفری ہو جائے گی، کمزوروں کو طاقتور کاٹ کھائے گا، مار ڈالے گا۔ اس لیے آپ کو اپنی حفاظت کے لیے خود تیار ہونا ہے، اپنی نسل کو تیار کرنا ہے، اپنی مردوں کو، عورتوں کو تیار کرنا ہے۔ جب تک آپ خود اپنی حفاظت کے لیے تیار نہیں ہوں گے، آپ کی حفاظت نہیں ہوگی۔ حفاظت کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اپنی حفاظت کا کچھ نہ کچھ ذریعہ دیا ہے۔ چونٹی کو آپ ماریں گے تو دانت کاٹتی ہے، اور مکھی کو ماریں گے تو اڑ کے بھاگتی ہے۔ کسی کے پاس چنگل دیا ہے، کسی کے پاس دانت دیا ہے، کسی کے پاس زہر دیا ہے۔ ایک سب سے بیوقوف مخلوق ہم لوگ گدھا کو سمجھتے ہیں، لیکن گدھا کو آپ ماریں گے تو وہ بھی لات مارتا ہے۔ اس انسان کو کیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر اگر ظلم ہوتا ہے تو وہ اپنی حفاظت کے لیے تیار نہیں ہے۔ 18,000 مخلوق میں سے سب سے بہتر اور اشرف مخلوق آپ کو بنایا ہے، تو اس کا مطلب ہے ساری مخلوق آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے گی۔ اس وقت میں آپ کو ان مخلوق کے راستے سے، وہ جس راستے سے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آ رہی ہے، اسی راستے سے آپ کو حفاظت کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا، تو آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے حفاظت۔ تیسری چیز ہے ترقی، جس کے بارے میں اسلام تعلیم دیتا ہے۔ ایک پودا لگا کر آپ اسی وقت اسی طرح چھوڑ دیں گے اور وہ بڑھے گا نہیں، کھاد اور پانی پاؤڈر نہیں ڈالیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسا ایک انسان کا بچہ پیدا ہوا اور وہ بڑھ نہیں رہا ہے، جتنا بڑا پیدا ہوا اتنا ہی بڑا ہے، اس کے اندر کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے، عقل نہیں بڑھ رہی ہے، دماغ نہیں کام کر رہا ہے، ہاتھ پیر نہیں بڑھ رہا ہے، تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ترقی ہونا ضروری ہے، اور ہر چیز میں یکساں ترقی ہونا چاہیے۔ اگر ایک آدمی کا صرف ہاتھ بڑھتا رہے اور پیر نہ بڑھے تو یہ بڑھنا نہیں ہے۔ ایک آدمی کا صرف دماغ بڑھتا رہے اور ہاتھ نہ بڑھے تو بھی انسان ناقص ہو جائے گا۔ ایک انسان کا سر بہت بڑا ہو جاتا ہے لیکن سمجھداری نہیں بڑھتی ہے تو بھی وہ انسان کامل نہیں ہے۔ اس لیے ترقی کا مطلب، اسلام جب کہتا ہے آپ کو ترقی کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے ہر فیلڈ کے اندر آپ کو ترقی کرنا ہے۔ وہ تعلیم کے اندر بھی مکمل طور پر ترقی کرنا ہے، وہ معیشت اور مال کمانے کے اندر بھی مکمل طور پر ترقی کرنا ہے، اور سیاست کے اندر بھی مکمل طور پر مضبوط ہونا ہے،
بھی مکمل طور پر خود مختار ہونا ہے، اور سماجیات کے اندر بھی آپ کو ایک ممتاز قوم بن کر کے رہنا ہے۔ سماجیات کے اندر اگر آپ خود مختار قوم اور ممتاز قوم بن کر کے نہیں رہیں گے تو سماج میں آپ کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ یہ 5 بنیادیں ہیں جس کی وجہ سے کوئی قوم آگے بڑھ سکتی ہے، اور اگر یہ 5 چیزیں نہیں ہیں تو وہ قوم کچھ بھی چلا لے، وہ قوم کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گی۔ آپ کو تعلیم مکمل حاصل کرنا ہے، اور ہمارے یہاں دینی اور دنیاوی تعلیم کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ تعلیم کا مطلب علم نافع، اعوذ بک من علم لا ينفع ورب زدنی علما نافعا، یہ حضور کی دعا تھی۔ وہ نفع پہنچانے والا علم آپ کو مسجد میں نفع پہنچا رہا ہے، مدرسے میں نفع پہنچا رہا ہے، میونسپلٹی میں نفع پہنچا رہا ہے، پارلیمنٹ میں نفع پہنچا رہا ہے، علاج کے اندر نفع پہنچا رہا ہے، یا گھر بنانے کے اندر نفع پہنچا رہا ہے۔ جس چیز میں بھی آپ کو کوئی بھی علم نفع پہنچا رہا ہے، وہ علم آپ کو مکمل طور پر حاصل کرنا ہے۔ دوسری چیز جو مالی اور معاشی تقویت ہے، آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور دنیا ایک گندی چیز ہے، اس کو کمانے کی اور حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں تمہارا ایک حصہ مقرر کر کے رکھا ہے، تم اس کو فراموش مت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَيْسَ بِخَيْرِكُمْ مَنْ تَرَكَ دُنْيَاهُ لِآخِرَتِهِ أَوْ آخِرَتَهُ لِدُنْيَاهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ عَلَى النَّاسِ، تم میں کا وہ انسان اچھا انسان نہیں ہے جو دین کی وجہ سے دنیا کو اور دنیا کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ دونوں ہونا ضروری ہے۔ جب تک دونوں آپ کے پاس نہیں ہے آپ اچھا انسان نہیں ہے۔ پھر فرمایا تم لوگوں کے اوپر بوجھ بن کر مت جیو۔ آج مسلم سماج کی حالت یہ ہے کہ گھر کے اندر ایک آدمی کام کرے گا، 10 آدمی بیٹھ کر کھانے والا ہے، وہ 10 آدمی بیٹھ کر کھانے والا ہے تو وہ سماج کیسے آگے بڑھے گا؟ اس لیے معاشی طور پر مضبوط ہونا کسی بھی قوم کی بقا اور ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ بات رہی وہ حدیث جس میں فرمایا گیا ہے دنیا گندی چیز ہے اور دنیا قید خانہ ہے، وہ حدیث کو میں غلط نہیں بولتا ہوں، لیکن وہ حدیث آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ جو مزدوری کرنے والے ہیں، 2 روٹی کھانے والا ہے کما کے، ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس مال کی ریل پیل ہے۔ ان لوگوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے تمہارے پاس کتنا بھی مال آ جائے تو تم ان کنٹرول نہیں ہونا، تم مال کا حق ادا کرنا۔ یہ حدیث عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کے لیے ہے، یہ حدیث حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کے لیے ہے، یہ حدیث ہم عام مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس مالی سرمایہ اتنا ہونا چاہیے جتنی کہ آپ کی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت آپ دوسروں کی ضرورت بھی پوری کر سکتے ہیں، اتنا ہونا ضروری ہے۔ معاشی تقویت کے اندر ہم لوگ ایک تھوڑی سے تفصیل کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہم لوگ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ فی الدنیا حسنہ کی دعا مانگتے ہیں نا، یہ فی الدنیا حسنہ کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا میں حسنہ اس انسان کو ملے گا جو انسان دنیا کے اندر 8 چیزیں کماتا ہے۔ 8 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز ہے وہ عافیت اور سکون کے ماحول میں رہتا ہو۔ دوسری چیز ہے چارے رحبہ ہو، ایک وسیع گھر ہونا چاہیے اس کے پاس، وسیع گھر ہونا چاہیے اس کے پاس۔ تیسری چیز ہے زوجہ حسنہ ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز ہے رزق واسع ہونا چاہیے، وسیع رزق ہونا چاہیے۔ 5ویں چیز ہے علم نافع ہونا چاہیے۔ 6ٹھی چیز ہے عمل صالح ہونا چاہیے۔ عمل صالح کا مطلب صرف عبادت نہیں، انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا جو بھی کام ہے وہ کام کرنا ہے۔ 7ویں چیز ہے مرکب ہنی، اچھی سواری ہونی چاہیے۔ اور 8ویں چیز ہے ثناء جمیل، ایک اچھے نام کے ساتھ ہم کو جینا چاہیے۔ اگر دنیا میں ہم کو اچھا نام
نہیں ہے تو پھر ہم کو دنیا میں جینے کا کوئی حق بھی نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں وجود، تحفظ، ترقی انسان کے وجود کے لیے ضروری ہے۔ جب انسان یہ تینوں چیزوں میں اوپر آ جاتا ہے پھر وہ انسان تقویت کے مرحلے میں آ جاتا ہے، امپاورمنٹ بولتے ہیں اس کو۔ یہ امپاورمنٹ جب آئے گا تو وہ دوسروں کی ترقی کے لیے سوچ سکتا ہے۔ جو انسان خود کھانے کے لیے محتاج ہے وہ دوسروں کو کیسے کھلا سکتا ہے؟ اس لیے آج جو ہندوستان کے اندر ماحول پیدا کیا جا رہا ہے وہ تین طرح کے ماحول ہیں۔ ایک ہے اسلام کا نیا نظریہ پیش کیا جا رہا جس میں کچھ بھی آپ مطالبہ نہ کریں، آپ کو حکومت جیسے کہہ رہی ہے ویسے ہی کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ فسطائی جماعتوں نے مسلم راشٹریہ منچ جیسی بہت ساری تنظیموں کو لگا رکھا ہے۔ ان تنظیموں کے ورگلاہٹ سے اور پرسنل لا بورڈ کے ڈیزالو کرنے کی جو بات کہی جا رہی ہے اور طلاق وغیرہ کے خلاف جو باتیں اٹھائی جا رہی ہے یہ انہی جماعت کے لوگ ہیں جو فسطائی جماعت کے ٹرینڈ یافتہ لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہم کو آگاہ رہنا ہے۔ دوسرا، انتشار پیدا کیا جا رہا ہے، ایک مسلکی طور پر انتشار پیدا کیا جا رہا ہے اور ایک مذہبی طور پر انتشار پیدا کیا جا رہا ہے۔ دکان کو، قوم کو، خاندان کو، لوگوں کو بانٹا جا رہا ہے ہندو اور مسلم کے اندر۔ ان بانٹنے والے لوگوں سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز ہے خوف پیدا کیا جا رہا ہے۔ پورے ہندوستان کے اندر خوف پیدا کرنے کے لیے الگ الگ کارنامے انجام دیے جاتے ہیں، انکاؤنٹر، گرفتاری اور گاؤں گائے کے نام پر قتل اور پھانسی۔ یہ سب ہم کو خوف میں لا کر کے وہ اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ جب تک عوام ڈرے گی نہیں تب تک وہ کانسٹیٹیوشن کو بدل نہیں سکتے، اور جب تک عوام اپنے پیروں پر کھڑی ہے تب تک وہ کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارا ایک پیغام ہے، زمانہ جب کبھی بارود کی بوچھار بنتا ہے، زمانہ جب کبھی بارود کی بوچھار بنتا ہے، ہمارا حوصلہ فولاد کی دیوار بنتا ہے، اور تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو، جو لوہا ضرب سہتا ہے وہی تلوار بنتا ہے۔ واخر دعوانا ہے